بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرا شوہر رنگ ساز تھا اور ساری رات کپڑے رنگتا رہتا اور مجھے کہتا کہ اگر میرے کسی کام کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے ہر عورت عجیب نظروں سے گھورتی، میں مزید حیران ہوتی۔ سب کہتے تھے کہ شوہر جس کے بھی کپڑے رنگتا ہے وہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آتا۔ ایک رات میں نے چوری سے اپنے کپڑے شوہر کے رنگنے والے کپڑوں میں رکھ دیے تاکہ دیکھوں کیا ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے مجھ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ جب میں سبزی کے تھیلے اٹھائے بازار سے گھر لوٹ رہی تھی، گرمی کی وجہ سے میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی کہ مجھے دیکھ کر گلی کے کونے والے مکان کے دروازے پر کھڑی عورت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آ گئے، اور جیسے ہی میں اس کے دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے میرے منہ پر زوردار طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ بھلا ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اس قدر بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ میرا ارادہ تو ان کے ساتھ سلام دعا کرنے کا تھا۔ میں اس علاقے میں نہیں تھی کیونکہ میں یہاں شادی ہو کر آئی تھی اور ابھی میری شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا۔ میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی اور سلام دعا کے ذریعے پاس پڑوس سے جان پہچان کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن گلی کے ایک گھر میں محفل میلاد کی تقریب منعقد ہوئی تو میں نے بھی اس میں شرکت کرنے کے بارے میں سوچا تھا کہ گلی والوں سے ملاقات کر سکوں، اور اسی ارادے سے میں میلاد کی تقریب میں چلی گئی۔ وہاں بیٹھی ایک عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تم رنگ ساز شاہد کی بیوی ہو نا؟ میں نے فوراً مسکرا کر ہاں میں جواب دیا تو اچانک ہی ان کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ وہاں بیٹھی عورتوں میں عجیب سی چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ سب مجھے دیکھ کر آہستہ آہستہ آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے ان کی باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ان سب کے چہرے کے تاثرات نے مجھے یہ باور کرا دیا تھا کہ جو بھی تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ میرا دل اچانک ہی محفل سے اچاٹ ہو گیا تھا اور میں خاموشی سے واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ محلے والیوں کا رویہ میرے لیے بالکل ہی سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں یہ بات کس سے پوچھتی؟ میرا شوہر ایک رنگ ساز تھا اور وہ ساری رات کپڑے رنگا کرتا تھا اور سارا دن سویا پڑا رہتا تھا، اور سارے گھر کے کام کاج میں خود ہی نمٹایا کرتی تھی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی ایک رشتے والی کے توسط سے کی تھی۔ میرے ابا ایک غریب مزدور تھے اور ہمارے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ غریبی نے میری خوبصورتی بھی کھا لی تھی اور میرے لیے رشتے آئے ہی نہیں تھے۔ مجبوراً ابا نے اپنی ایک جاننے والی رشتہ کروانے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتہ دیکھنے شروع کر دیے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ میں 28 برس کی ہو رہی تھی اور ابھی تک اپنے باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی اپنے باپ کے آنگن میں زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن غریبی نے میرے تمام ارمان مار دیے تھے۔ میں نے تو وقت کے ساتھ ساتھ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیے تھے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ خواب ہم غریبوں کی آنکھوں میں زخم بن کر جبتے ہیں اور امیروں کی آنکھوں میں ٹھنڈک بن جاتے ہیں۔ رشتہ کروانے والی نے کئی رشتے دکھائے اور پھر ابا کو شاہد کا رشتہ میرے لیے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی اور اس کا اپنا کام تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ شاہد کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا رہتا تھا اور اس کا گھر بھی ذاتی تھا۔ ابا کو لگا کہ شاہد سے زیادہ بہتر میرے لیے شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہی شاہد کے ساتھ رشتے کے لیے بات ہوئی تو ابا کو وہ بہت ہی پسند آ گیا۔ شاہد ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس نے سادگی سے ہی شادی کرنے کے تو ترجیح دی تھی، اور میں رخصت ہو کر اس کے آنگن میں ہمیشہ کے لیے چلی آئی۔ شادی کی پہلی رات ہی شاہد نے مجھے کہہ دیا کہ وہ ساری رات رنگ سازی کا کام کرتا ہے، اسی لیے مجھے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ مجھے رات کو زیادہ وقت نہیں دے سکے گا۔ میں نے ایک اچھی اور فرمانبردار بیوی کی طرح اس کی بات کو اپنے پلو سے باندھ دیا کہ میں اس بات کو لے کر اسے کبھی پریشان نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی اس کے کام میں دخل دوں گی۔ شاہد واقعی ہی ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مجھ سے بھی بہت ہی کم بات کرتا تھا، لیکن وہ میرا خیال ضرور رکھتا تھا۔ ابا کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی، لیکن شاہد کے گھر آنے کے بعد یہ مشکل ختم ہو گئی تھی
اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ شاہد کی اماں ابا کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بہن بھائی اس سے الگ رہتے تھے۔ وہ سب شادی کر کے اپنی زندگیوں میں آباد تھے اور ان کا شاہد سے کوئی ناتا نہیں تھا۔ میں اپنی محبت اور خدمت سے شاہد کا دل جیتنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے گھر کے تمام ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ شاہد رات بھر رنگ سازی کا کام کرتا اور صبح ہی سو جاتا ہو۔ گھر کا سودا سلف لانے سے لے کر بل بھرنے تک شاہد کو کبھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور اسی لیے میں اس بات کو پورا خیال رکھتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے موسم بدلنے کی وجہ سے شاہد کو ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ ویسے بھی وہ ساری رات جاگ کر آنگن میں کپڑوں کو رنگا کرتا تھا۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی شاہد اپنی دوا نہ لایا اور اسی طرح بخار کی حالت میں کام کرتا رہا، اور اگلے دن اس کا بخار بہت تیز ہو گیا۔ اپنے شوہر کو بیمار دیکھ کر مجھے تکلیف کا احساس ہونے لگا، اس لیے جب وہ رات کو رنگ سازی کرنے کے لیے آنگن میں جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ میں بھی اس کی مدد کروا دیتی ہوں تاکہ جلد سے جلد کام ختم ہو جائے اور وہ آرام کر سکے۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بات سن کر شاہد غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شاہد کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح کے لفظوں میں بات کر سکتے ہیں۔ میں تو بس شاہد کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے انہوں نے میری مدد کا کیا مطلب نکال لیا تھا جو مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ میں بنا کچھ کہے کمرے میں لوٹ آئی اور بستر پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ میرے لیے لفظ طلاق کسی گالی سے کم نہ تھا۔ شاہد اتنی چھوٹی سی بات پر مجھے طلاق دینے کی بات کر رہے تھے۔ اس بات نے مجھے پوری طرح ڈرا دیا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر اتنی چھوٹی سی بات پر وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دے رہے تھے تو اگر کل کو مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی تو وہ بنا لمحہ لگائے مجھے سچ میں ہی طلاق دے دیتے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ ہر عورت کے لیے اس کا شوہر اور اس کا گھر ایک خاص حیثیت رکھتا تھا۔ ہر عورت کے لیے اس کا شوہر اور اس کا گھر ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ہی مول ہو گیا ہے۔ میں ساری رات تکیے پر لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ شاہد اتنے بخار کی حالت میں بھی ساری رات کام کرتا رہا اور انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے لفظوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگلے دن جب میں دوبارہ سودا لینے کے لیے بازار گئی تو واپسی پر مجھے کچھ عورتیں دیکھ کر آپس میں دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ میرے کانوں میں شاہد کے نام کی آواز پڑ گئی تھی۔ بہت دنوں سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن میں نے کبھی اس بات پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ اب جب اس عورت کے منہ سے میں نے شاہد کا نام سنا تو میرے دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے عورتیں شاہد کے بارے میں دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کرتی تھیں اور مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ایک عورت کے پاس رک کر پوچھ لیا کہ مجھے بھی بتاؤ، آخر میرے چہرے میں ایسی کون سی خرابی ہے جو مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر اتنے برے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ عورت ہڑبڑا گئی، لیکن پھر کہنے لگی کہ خراب تم میں نہیں، نہ ہی تمہارے چہرے میں ہے، بلکہ مسئلہ تو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ شاہد نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو تم لوگ ہر وقت اس کا نام لے کر باتیں کرتی رہتی ہو؟ شاہد کا میرے ساتھ برا رویہ ایک طرف تھا، لیکن دوسرے لوگ اس کے بارے میں جس طرح چپکے باتیں کرتے تھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارا رنگ ساز شوہر جس عورت کے کپڑے رنگتا ہے اس بیچاری کی طلاق ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہی تمہارے شوہر کو کپڑے رنگنے کے لیے دیتے ہیں۔ سارا محلہ جانتا ہے کہ تمہارے شوہر کا ہاتھ منحوس ہے اور جس عورت کی چنری پر لگتا ہے اس کی چنری ہمیشہ کے لیے بے رنگ ہو جاتی ہے۔ جس نے اس عورت سے غصے میں کہا کہ یہ کیا فضول بات کر رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا شوہر کسی کے کپڑے رنگے اور اس کی طلاق ہو جائے؟ میرے شوہر کے کام کا کسی کی طلاق سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کئی قصے ہم نے سن رکھے ہیں اور کچھ کی سچائی تو معلوم بھی کی ہے۔ سچ میں ہی عورتوں کی طلاق ہو گئی ہے۔
تو وہ اپنی بات پوری کر کے اپنے راستے پر چل پڑی، لیکن مجھے بیچ بھنور میں ہی چھوڑ گئی۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی انوکھی اور حیران کر دینے والی تھی۔ میرے شوہر کے کپڑے رنگنے سے کسی کی طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ میں خاموشی سے گھر لوٹ آئی تھی۔ اگر عام حالات ہوتے میں شاہد سے ضرور اس بارے میں سوال کرتی، لیکن رات والے واقعے کے بعد میں نے شاہد کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میرے دل میں بہت سارے سوالات جنم لے چکے تھے، لیکن ان کا جواب مجھے شاہد سے ملنے والا نہیں تھا۔ شاہد نے طلاق کی بات کر کے ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی تھی کہ میں اب ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگی تھی۔ میرے ماں باپ نے پہلے ہی بہت مشکل سے شاہد کے ساتھ میری شادی کی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی وجہ سے میرا گھر برباد ہو، لیکن پاس پڑوس والوں کا رویہ اور لوگوں کی اٹھتی ہوئی سوالیہ نظریں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ یہ بات میرے لیے کسی عجوے سے کم نہ تھی کہ میرے شوہر کے کپڑے رنگنے میں سے کسی کو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، اور میں نے اس کا ایک حل نکال لیا۔ شاہد سارا دن سوتا تھا، اور جتنے بھی کپڑے رنگنے کے لیے دروازے پر آتے تھے وہ سب میں ہی لے کر صحن میں اس کو کونے پر رکھتی چلی جاتی تھی۔ میں نے بڑی ہی ہوشیاری سے رنگنے کے لیے آئے ہوئے کپڑوں میں اپنا دوپٹہ بھی شامل کر دیا۔ شاہد کے پاس دوپٹے ہی رنگنے کے لیے آتے تھے، اسی لیے میں نے بھی اپنا ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ ان تمام دوپٹوں کے درمیان رکھ دیا۔ مجھے 1% بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، یا میرا شوہر میرا دوپٹہ رنگے گا تو ہماری طلاق ہو جائے گی۔ میں نے تمام دوپٹوں کو صحن میں ایک کونے میں جمع کر دیا اور واپس کمرے میں چلی آئی۔ شدید بخار کی باوجود بھی شاہد نے کام کرنا نہیں چھوڑا تھا، اور ابھی بھی رات ہوتے ہی شاہد نے ایک موٹا سا کوٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں میں دستانے چڑھا کر رنگائی کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ لیکن اس لمحے میری جان نکل گئی جب شاہد تھوڑی ہی دیر میں لوٹ کر میرے کمرے میں آیا اور میرا دوپٹہ میرے منہ پر مار دیا۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنا دوپٹہ میرے کام کے کپڑوں میں کیوں ملایا ہے؟ وہ اس قدر شدید غصے میں آ گیا کہ اگلے ہی پل اس نے مجھے طلاق دینے کے لیے اپنا منہ کھولا تھا، اور میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عورتوں کی کہی بات سچ ثابت ہونے جا رہی تھی، اور واقعی مجھے طلاق ہو جاتی اگر میں شاہد کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے نہ روکتی۔ میں بری طرح رو رہی تھی، اور شاہد میرے سامنے کسی غضبناک شیر کی مانند کھڑا تھا۔ میں نے روتے ہوئے شاہد کو ہر بات سچ سچ بتا دی کہ کس طرح عورتیں مجھے دیکھ کر منہ بناتی ہیں اور مجھ سے بات تک گوارا نہیں کرتی۔ میں صرف سچ جاننا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ لیکن نہ جانے شاہد کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ وہ دوپٹہ کسی اور عورت کا نہیں بلکہ میرا ہے، جبکہ میں نے تو ایک سادہ سا سرخ رنگ کا دوپٹہ ہی رکھا تھا۔ میں شاہد کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی اور ان سے درخواست کر رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑنے کی بات نہ کریں۔ شاہد غصے میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں سچ جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں سب سچ بتا دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تم کبھی میرے کام میں دخل نہیں دو گی۔ اس کے بعد جو کچھ شاہد نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاہد نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے اپنی ماں کو لوگوں کے مظالم برداشت کرنے کے لیے دیکھا تھا۔ اس کے دو دیال والے بہت ہی ظالم تھے، خاص کر کے اس کی پھپھو تو اس کی ماں کو خوش دیکھنے ہی نہیں سکتی تھی۔ جب بھی کبھی شاہد کی ماں خوش ہوتی تو اس کی پھپھو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی کہ شاہد کا باپ اسے مارے بغیر نہ رہتا۔ گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ تناؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ شاہد کے باپ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی کو مارنے کی عادت ہو چکی تھی، اور جو کسر رہ جاتی وہ شاہد کی دادی اور پھپھو مل کر پوری کر دیتی۔ دراصل شاہد کی پھپھو شاہد کے باپ کی شادی اور اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی، لیکن اس کے ابا نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ شاہد کی پھپھو شاہد کے شروع میں ہی یہ رشتہ ختم کروانا چاہتی تھی، لیکن پھر شاہد دنیا میں آ گیا تو ان کا یہ ارمان ہی رہ گیا۔ لیکن اپنی باوج کے خلاف ان کے دل میں نفرت کم نہ ہوئی، اور وہ کسی نہ کسی طرح کی زندگی میں زہر گھولنا چاہتی تھی۔ اس زہر نے شاہد کا سارا بچپن ختم کر دیا، اور وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ جب ایک دن شاہد کی پھپھو نے اس کی ماں پر بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے شاہد کی ماں کا ایک جوڑا لے کر
اپنے کسی جاننے والے مرد کو دے دیا اور اسی کے ذریعے شاہد کی ماں کو بد کردار ثابت کر دیا۔ شاہد کی ماں نے لاکھ صفائیاں دینے کی کوشش کی لیکن وہ خود کو پاکیزہ ثابت نہ کر سکی اور شاہد کے باپ نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور شاہد بھی اپنی ماں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا۔ شاہد کی ماں نے بہت ہی مشکل سے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا شروع کر دیا اور وہ شاید اس کے ساتھ لے کر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرنے کے لیے چلی جاتی اور سارا دن دوسروں کی گندگی صاف کر کے اپنا اور شاہد کا پیٹ پالتی۔ شاہد کے دل میں بچپن سے ہی اپنے دودیال والوں کے لیے نفرت بھر گئی تھی کیونکہ اس نے اپنی ماں کو بہت ہی کم عمری سے مار کھاتے دیکھا تھا، اسی لیے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کے دل میں یہ نفرت بھی بڑھتی چلی گئی اور اس نے ٹھان لیا کہ ایک نہ ایک دن وہ ان تمام لوگوں سے بدلہ لے گا جن کی وجہ سے وہ اس کی ماں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور شاہد نے رنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے دودیال والے تو اب اس کا چہرہ بھی نہیں پہچانتے تھے کیونکہ جب انہیں گھر سے نکالا گیا تھا تو شاہد صرف 4 سال کا تھا، اسی لیے شاہد اس محلے میں آ کر آباد ہو گیا جہاں اس کے سارے دودیال والے تھے۔ اس کی رنگ سازی کا کام مشہور ہوتا گیا تو ایک دن اس کی پھپھو کے گھر سے بھی کچھ دوپٹے رنگنے کے لیے آئے۔ وہ اپنے پھپھو کو بہت ہی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد بدلے کی آگ نے اس کے دل میں دوبارہ سے ایک الاؤ دہکا دیا تھا اور جب اسے پتا چلا کہ یہ دوپٹے اس کی پھپھو کی شادی شدہ بیٹی کے ہیں تو اس نے جان بوجھ کر ایک دوپٹے کے کنارے پر ایک علیحدہ رنگ کا نشان لگا دیا اور اس کے شوہر کا نمبر نکال کر اسے فون کیا اور اس سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی کسی غیر مردوں سے ملتی ہے، تمہاری بیوی اپنے دوپٹے ایک کونے پر ایک نشان لگا کر ملاقات کے لیے آتی ہے جس سے مرد تمہاری بیوی کو پہچان لیتے ہیں۔ اس نے مجھے بھی ملنے کے لیے بلایا اور مجھ سے کافی پیسے وصول کیے اور اب جب میں نے اسے دوبارہ ملنا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گا تو اس نے اپنا دوپٹہ ہی رنگنے کے لیے دے دیا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ میں نے ایک انجان نمبر سے فون ملایا اور اس کے شوہر سے بات کرنے کے بعد اپنا فون بند کر کے رکھ دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اس وقت میرے دل کو بہت ہی سکون محسوس ہوا۔ میری ماں کے ساتھ جس قدر زیادتی کی گئی تھی میں ان سب کا ازالہ چاہتا تھا۔ میری ماں کو مرے 2 سال ہو چکے تھے لیکن میرے دل میں اب بھی ان کی یادیں زندہ تھیں۔ میری پھپھو کی بیٹی کا شوہر اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں میرے دروازے پر آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کا دوپٹہ لینے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ابھی نہیں رنگا ہے تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہی مجھے دکھا دو، مجھے کچھ دیکھنا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس نے دوپٹے کو بہت ہی اچھی طرح دیکھا اور اسے وہ عجیب سا نشان نظر آ گیا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے چلا گیا، لیکن مجھے خبر ملی کہ اگلے ہی دن پھپھو کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی، لیکن مجھے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا انہیں اس کا بدلہ تو دینا ہی تھا۔ میری ماں کی بربادی کے بدلے میں ان کی بیٹی کی بربادی ہو گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے اور اس کے بعد ایک دن میری تائی کی بہو کا دوپٹہ رنگنے کے لیے آیا اور میں نے اس کے ساتھ بھی بالکل وہی کیا۔ اس بار بھی نتیجہ کچھ مختلف نہ تھا۔ میرے تایا کا بیٹا میرے دروازے پر آیا اور اپنی بیوی کا دوپٹہ ایسے ہی لے کر چلا گیا اور اس کے بعد کچھ دنوں میں ان کی بھی طلاق ہو گئی۔ بات پھیلتی چلی گئی اور باتوں باتوں میں میری رنگ سازی کا ذکر بھی آ گیا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس قصے کو پیش کیا اور ایک دوسرے کو سنایا، جس کی وجہ سے میرا کام بھی بدنام ہو گیا۔ میری وجہ سے صرف 2 ہی عورتوں کی طلاق ہوئی تھی، لیکن عورتوں نے خود ہی یہ بات مشہور کر دی کہ جو عورت مجھ سے دوپٹہ رنگواتی ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ بہت ساری عورتوں کی طلاق نہیں ہوئی تھی اسی لیے میرا کام پوری طرح بند نہیں ہوا تھا اور لوگ اب بھی مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن محلے میں ضرور بدنام ہو گیا تھا۔ اپنی تائی اور پھپھو کا گھر اجاڑ کر مجھے پوری طرح سکون آ گیا تھا، کیونکہ انہیں 2 عورتوں کی وجہ سے میری زندگی میں اجڑ گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے کام کو ہاتھ لگانے سے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ دوپٹہ رنگنے کے لیے گرم پانی استعمال کیا جاتا ہے
اور تم میری مدد کرنے کے لیے ایسا کوئی کام نہ کرو بیٹھو جس سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، لیکن میں یہ بات تم سے محبت سے نہ کہہ سکا۔ میں نے ساری زندگی نفرتوں کا ہی بوجھ اٹھایا تھا اور میری زبان سے اب میٹھے بول نکلنا بہت مشکل ہے۔ آج بھی جب میں نے تمام دوپٹوں کے بیچ تمہارا دوپٹہ دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا کہ تم نے نہ جانے کیوں اپنا دوپٹہ بھی بیچ میں ڈال دیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ محلے والوں نے تم سے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے، جو تم نے بنا کچھ سمجھے پوچھے ہی مجھے یوں آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالات نے مجھے اتنا سنگ دل بنا دیا ہے کہ میں فوراً ہی سخت فیصلہ کرنے لگتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہیں کام کرنے کے لیے بھی اس لیے منع کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی ماں کو محنت مشقت کرتے دیکھا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی بھی اسی طرح محنت مشقت کرنی پڑے، اسی لیے میں سخت بیماری کے باوجود بھی کام نہیں چھوڑتا۔ شاہد کی باتوں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا اور لوگوں کے رویے کا تو میں کیا کہتی۔ شاہد کی وجہ سے 2 عورتوں کو طلاق ہوئی تھی اور اس بات کا مجھے بہت افسوس تھا، لیکن ان کے اندر یہ تلخی زمانے نے ہی بھری تھی۔ میں نے شاہد سے کہا کہ بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دوپٹہ میرا ہے؟ میری بات سن کر شاہد کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگے کہ یہ دوپٹہ دراصل میری ماں کا ہے، جو میں نے شادی کے جوڑوں میں تمہیں دیا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کے جوڑوں کو ہمیشہ اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتا تھا تاکہ مجھے ان کی کبھی یاد نہ آئے اور وہ ہمیشہ مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا اور تم نے اس لیے یہ دوپٹہ رکھ دیا۔ اس دوپٹے کو تو میں 1000 دوپٹوں کے درمیان بھی پہچان سکتا ہوں۔ شاہد کی بات سن کر میرے چہرے پر بھی ایک اداس مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یقیناً انہوں نے اپنی ماں کی زندگی میں بہت سے دکھ دیکھے تھے، اس لیے اتنے زیادہ تلخ ہو گئے تھے۔ میں نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں یقین دلایا کہ آج کے بعد انہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں محبتوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ طلاق جیسا لفظ کبھی اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ شاہد نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے رویے کسی بچے یا انسان کی پوری زندگی پر اس قدر حاوی ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بدلے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ شاہد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنا انتقام لے لیا تھا اور اب اسے کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن لوگوں نے طلاق کی خبر کو اس قدر بڑھ چڑھ کر پھیلا دیا تھا کہ سننے میں ایسا لگتا تھا جیسے ہر عورت کی ہی طلاق ہونی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج بہت ہی زیادہ عام ہے کہ ہم بری خبروں کو بہت ہی جلد اور بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، جبکہ اچھی باتوں کو کہیں دفنا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اس کا تذکرہ ہر زبان پر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اچھا کام کرے تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر سے لے کر سوشل میڈیا تک صرف اور صرف برائی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیں برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔